جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں ویلکم کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز کو ہمارے آج رمضان کے اس پروگرام کے لیے، اور بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے، جو وقت آپ نکال رہی ہیں اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے۔ اور انشاءاللہ پروگرام کی ابتدا کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ تلاوت سے ابتدا کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تمام سسٹر جو ہیں وہ اپنے مائک جو ہے ان کو میوٹ کر لیں، اور اپنے جو کیمراز ہیں ان کو سوئچ آف کر دیں۔ بعض دفعہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم آن کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ پلیز اس میں تھوڑا اگر آپ توجہ دیں گی تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ سموتھلی انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا۔ تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے دعوت دوں گی سسٹر ایمن کو، جو کہ ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے۔ سسٹر ایمن پلیز بسم اللہ کریں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ کی ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی، جزاک اللہ بالخیر سسٹر ایمن طارق۔ اب انشاءاللہ پروگرام کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھوڑی نعمت اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی ادا نہیں کرتا، اور جو بندہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ ہمیں نوازا اور ہم اس بابرکت مہینے میں اکٹھے قرآن کا جو ہے وہ اس سے تعلق ہمارا جو ہے وہ جڑ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن یوٹیوب اور فیس بک کے حوالے سے دے دوں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی ہمیں ایشو ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ پلیز
سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ یہیں پر ٹیم پر جو ہے لائیو ٹیم پر ہی جوائن کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ایک دفعہ اپنے کیمرے اور اپنے مائک جو ہیں ان کو آپ پلیز بند کر لیں۔ سو انشاءاللہ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا آگے جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے مقاصد میں کل جو عبادت کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی قرآن کے مقاصد ہی کے حوالے سے اصلاح فی الارض میں کے حوالے سے جو ہے ہماری سسٹر بات کریں گی، اور پھر اس میں یہی ہمارا جو ایک سلسلہ جو چل رہا ہے کہ آج جدید ادوار میں جو ہے وہ کس طرح ہم دیکھیں گے کہ ہم زمین میں اصلاح کر سکتے ہیں، اور کلچر کے اعتبار سے کہاں کہاں اصلاح جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور قرآن کے حوالے سے کہ قرآن ہمیں جو ہے کیا انفارمیشن دیتا ہے، کیسے ہمیں خبردار کرتا ہے کہ تم زمین میں اصلاح کرنے کے لیے، اصلاح فی الارض میں تم اپنا رول کس طرح ادا کر سکتے ہو۔ تو میں دعوت دوں گی اپنے سسٹر کو جو کہ سسٹر مصباح ہیں، مصباح نعمان ہے، اور وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسپارک بک برانچ سے ہے، اور وہ معلمہ ہیں الحمدللہ، اور پچھلے 6-7 سال سے وہ معلمہ ہیں، اور میں ان کو دعوت دیتی ہوں۔ سسٹر پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور بسم اللہ کریں، اپنا پروگرام شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر شاہین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آیاز کہ میری آواز کلیئر ہے؟ بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے۔ اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ سسٹر سعدیہ نے جب ہمیں انٹرو دیا تھا اور اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں کلیئر کی تھیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس سے گو تھرو ہو جاؤں کہ آج بھی انشاءاللہ یہی پیٹرن چلے گا۔ ہم نظریاتی سٹڈی کر رہے ہیں، قرآن کی کچھ ایسے نظریات ہیں اور کچھ مقاصد ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کنٹراسٹ اینڈ کمپیئر کر رہے ہیں، ان پر سوچ بچار کر رہے ہیں اور اپنی ذہنوں اور سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم کنٹمپرری لے کر، کلچرل نظریات لے کر، اور پھر اینڈ پر قرآنک نظریات جو ہمارے لیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ لے کر ہم اس ٹاپک کو سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم حدیث بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی ایک برین سٹارمنگ کے لیے انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی یا کہہ لیں یا کوئی سوالات ایسے ہوں گے کہ جس پہ آپ کی سوچ بھی ہم تک پہنچے کہ آپ نے اس چیز سے کیا سیکھا اور اب آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سب لوگ پلیز اس دعا کو ایک بار پڑھ لیں میرے ساتھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات ہے، اللہ کے نزدیک حق بات ہے، وہ ہمیں حق ہی نظر آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کو فالو کرنے کی، اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو باطل ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، دنیا چاہے کسی اور چیز کو باطل کہے، چاہے کسی اور چیز کو حق کہے، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ جس کو حق کہہ رہا ہے وہ حق ہے ہمارے لیے، اور باطل جس کو کہہ رہا ہے وہ باطل ہے ہمارے لیے، اور اس باطل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر اجتناب کرنے کی بھی اور اپنے آپ کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ سسٹر نے کہا کہ مقاصد قرآن ہم نے کل پڑھا تھا کہ قرآن کا مقصد ایک بندگی ہے اور عبودیت ہے، اور اس کے ہم نے مراسم پڑھے، اس کے ہم نے طریقہ کار پڑھا، اور جو ایک روایتی ہمارے اندر ایک عبادت کا تصور ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، اور قرآن اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں۔ تو آج ہم اگین ایک اور مقصد قرآن کی طرف آئیں گے جو کہ ہے اصلاح فی الارض۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند 2 آیات رکھوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن کا مقصد اصلاح فی الارض بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اعراف میں، یہ قرآن ایک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، پس اے نبی آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، اور اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ منکرین کو ڈراتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیے
کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، کہ وہ غلط کام کرتا رہے اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے، ہم نیکی سمجھ کے کوئی کام کرتے رہیں اور اینڈ پر وہی ہمارے اعمال ہمارا جو وبال بن کر ہم ان میں گرفتار ہو جائیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چند آیات تھیں. انشاءاللہ آپ اس ٹاپک کو خود بھی ضرور دیکھیے گا. تفہیم القرآن سے جو تیاری کی گئی ہے اس کے اینڈ پہ اگر آپ اس کا انڈیکس دیکھیں گے تو اس میں فساد فی الارض کے ٹاپک سے بہت ساری آیات ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کا مطالعہ بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہم اصلاح اور فساد دونوں کو لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، اصلاح کی ایز سچ الگ سے آیات قرآن مجید میں آپ ہارڈلی فائنڈ آؤٹ کریں گے، اس لیے کہ فساد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصلاح کا ذکر کیا ہے، جہاں بھی آیات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں فساد ہے وہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تو ہمارے سامنے اصلاح کا مطلب ہم پہلے سمجھ لیں گے اور اس کے بعد کنٹمپریری اور وہ سب ہم دیکھیں گے. ہم سارے یہاں پہ انڈو پاک میں بیٹھنے والے سے ظاہرہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اردو زبان میں یہ صلح سے نکلا ہے لفظ، اور صلح کا مطلب کیا ہے؟ امن، امان، مفاہمت، پیچ اپ کروا دینا دو لوگوں کا، دو گروہوں کا، یا جن میں انبن ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی فتور ہے، ان میں اصلاح کرا دینا. ٹھیک ہے، کسی چیز کی درستگی کر دینا، کسی چیز کی تصحیح کر دینا، وہ اصلاح ہوگی. ٹھیک ہے، صلح کے بعد اصلاح. کسی بھی چیز میں جب کوئی خرابی یا بگاڑ پیدا ہو جائے اس کو درست کرنا اصلاح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن کا ایک امپورٹنٹ مقصد ہے قرآن اتارنے کا. ٹھیک ہے، کہ اس دنیا کو میں لوگ ایسے موجود رہیں ہر وقت جو اصلاح کا کام کرتے رہیں. اب اس کی کانٹریری ہم دیکھیں گے کہ اصلاح کہاں اور کیوں یوز ہوتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی فساد ہوگا وہاں اصلاح کرنی ضروری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فساد کیا ہے؟ فساد ہمیں اردو زبان میں بھی ہمیں پتہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فتور ہے، کھچاؤ ہے، نا اتفاقی ہے، بہت سارے الفاظ اس کے لیے لغت میں استعمال ہوئے. ہنگامہ ہے، تباہی ہے، بگاڑ ہے. قرآن فساد کے بارے میں 3 الفاظ دیتا ہے. ایک لفظ ہے افسدہ، کسی چیز کو بگاڑنا، خراب کر دینا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. جب ایک اصلاح ہو چکی، ایک ٹھیک زاویے پر زمین کو جب سیٹ کر دیا گیا تو اس میں پھر اس کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو، خرابی مت پیدا کرو. دوسرا لفظ یوز کیا افا اور آف. جب فساد عادت کی شکل اختیار کر جائے، انسان بار بار وہی کام کرتا چلا جائے اور اس کی سوچ میں سوائے بگاڑ کے کوئی اور بات ہی نہ آئے، اس کا ہر پلان فساد کا پلان ہو، اس کی ہر بات فساد کی بات ہو، تو اس کے بارے میں عطا یا آس لفظ استعمال ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں تمہاری ساری چلت پھرت اور چلنا پھرنا صرف فساد ہی کا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اہل لغت کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی زیادہ تر ذہنی اور فکری بگاڑ، یعنی انسان کی سوچوں کو میڈیا کے ذریعے بدلا جائے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بدلا جائے، یا کسی اور سورس کو یوز کیا جائے. آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کو کس قدر میڈیا نے جکڑ کر رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک میسج آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ دس از دا ٹروتھ، بس ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ ذہنی اور فکری بگاڑ جو ہے اس کو بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کہتے ہیں. اور تیسرا ہے نزع، اصل بات میں مداخلت کرنا اور پھر اس میں فساد ڈال دینا. تو حضرت یوسف کا یہاں پہ بیان بتایا جا رہا ہے کہ من بعد ان نزع الشیطان من بینی و بین اخوتی، کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے مداخلت کی اور پھر فساد پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 الفاظ ہم نے سیکھے کہ فساد کے زمرے میں، بگاڑ کے زمرے میں قرآن نے ہمیں دیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے جو ہے وہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو، بہترین مخلوق کو جس وقت پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا. تو صرف انسان ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام بڑے ناپ تول کے ساتھ، بڑے ضابطے کے ساتھ اور بڑی خوبصورت انداز میں اس کا انتظام کر دیا، اور رائٹ اور رانگ بتا کر اس سرزمین پر بھیجا کہ اب یہ گھر، یہ باغ اب تمہارے سپرد ہے، تم اس کے خلیفہ ہو، اور اس میں رہ کر اپنے لیے اور اپنے فیلو بینگز کے لیے اس کو موافق بناتے رہنا. کوئی چیز اگر خراب ہوتی رہے، بگڑتی رہے،
تو اس کو ٹھیک کرتے رہنا. جیسا کہ ہم نارملی ہم خواتین ہیں، ہم دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، تو فوراً ہم اس کو صحیح کرنے لگتے ہیں. تو یہ زمین بھی ہمارا گھر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ڈیوٹی دی کہ اب اس میں تمہارا فرض ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور کچھ چیزیں آٹو پائلٹ پہ بھی ہیں جو خود بخود اپنے آپ کو تصحیح اللہ کے حکم سے کرتی رہتی ہے. جیسے ہماری باڈی میں کچھ سیلز ہیں جو روزانہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اور پھر نئے سیلز بنتے رہتے ہیں. خون اپنے آپ کو اپنے آٹومیٹکلی اللہ کے حکم سے صاف کرتا رہتا ہے، صاف خون دل تک پہنچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیڈ سیلز ہمارے کئی روزانہ گرتے چلے جاتے ہیں. ہمارے اگر ہم صفائی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 90% سے زیادہ جو گھر میں گند ہوتا ہے جو صفائی کی جاتی ہے اس میں ڈیڈ سیلز، انسانی ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ خود بخود اسکن نئے سیلز بنتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں آٹو پائلٹ پہ ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دے دیا. ٹھیک ہے، کہ اب یہاں پہ اصلاح کا کام تم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جدید نظریے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جدید اور کلچرل تمام نظریات میں فساد اور اصلاح کی الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں. مطلب وہی ہے فساد، ظاہر ہے جو ہم نے سمجھا ہے وہی فساد ہے کہ بگاڑ ہے، تناؤ ہے، جھگڑا ہے، فتور ہے، اور اصلاح اس کی درستگی ہے. لیکن جو نظریات پیش کیے گئے، جس طرح فساد اور اصلاح کو کے ٹاپک کو اور اس نظریے کو یوز کیا گیا، وہ ہر ایک کے لیے الگ تھا. ٹھیک ہے، ہم جدید نظریے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے ایک چیز، ایک نظریہ اصلاح ہے، اور وہی دوسرے کے لیے فساد ہے. ایک ملک کے لیے وہ اصلاح ہے، وہ اصلاح کی نیت سے اور یہ کہہ کر کہ ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ملک کے لیے وہی چیز وہ فساد ہے. ایک ٹاپک، ایک طبقے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ہر ایک کے لیے کیا ہے کہ جدید دور میں نظریات ڈفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اصلاح کی ہم اپنی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بلیک لائیوز میٹر، یہ کوئی نسل پرستی، نسلی تعصب، یہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، پری اسلامک بھی ہے، بعد میں بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے اس کو کیسے درست کیا وہ ایک الگ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسلامی قرآنک ویو میں جا کر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی صدی تک بھی، بلکہ اس صدی تک میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے. although جب یہ جس وقت تحریک نے زور پکڑا اور ایک اصلاح کی تحریک تھی کہ وائٹ سپریمسٹ کہتے تھے کہ ہماری فوقیت ہونی چاہیے، ہم ہر سکن کلر سے بالا تر ہیں، تو ہمارا حق زیادہ ہے اس زمین پر، اس کی نعمتوں پر، اس کے قوانین بنانے پر ہمارا حق زیادہ ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. تو کیا ہوا کہ یہ تحریک پھر اٹھی اور لوگوں نے جانیں دی اس چیز کے لیے، تو وقتی طور پر قوانین بنا دیے گئے. لیکن چونکہ وہ مین میڈ قوانین تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فلاز بھی تھے، کتنے معصوم جانیں چلی گئیں. ٹھیک ہے، تو وہ وقتی طور پر تو دبا دی گئی تحریک، وہ یہ چیز. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ ان کو کہاں ایک بس میں سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی، ایک سکول میں داخلے کی اجازت نہیں تھی. تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ریفارمیشن ہوئی، اصلاح ہوئی کہ ایک سکول، ایک کالج، اور ان کو برابری، بظاہر برابری کے حقوق دے دیے گئے. لیکن چونکہ دل نہیں بدلے ہوئے تھے، دلوں کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ 2012 میں اس بیماری نے دوبارہ اپنا سر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یہ فساد کی صورت پھر ہو گئی، اور پھر یہ بلیک لائیوز میٹر کا سلوگن دیا گیا کہ جس وقت ایک 17 سالہ لڑکے کو 2012 میں قتل کر دیا گیا. اور وہ کس نے کیا؟ وہ قانون بنانے والے لوگوں نے کیا، قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے، اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں لگا تھا کہ اب یہ چیز سیٹل ہو چکی ہے، لیکن نہیں، وہ وقتی ایک اصلاح تھی، کیونکہ مین میڈ تھی، اس لیے اس کے اندر ہم نے فلاز دیکھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں کہ ریڈیکل فیمنزم کی طرف ہم چلیں، اسلام نے جو ایک عورت کو دیے تھے حقوق اور جو اس کو ایلیویٹ کیا تھا، اس پر جناب عورت خوش نہیں تھی، ظاہر ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جدید اور ماڈرن دور میں لاسٹ صدی تک عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا کہ شی از این آبجیکٹ، شی از دا سورس آف ایول.
ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایول جو ورڈ ایجاد کیا گیا ہے وہ ورڈ ایو سے ایجاد کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، ہماری ماں اما ہوا کے نام سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ٹھیک ہے کہ تمام بیماری اور تمام فساد کی جڑ کون ہے؟ عورت ہے. اینڈ شی از این آبجیکٹ، اور جس طرح ہمارا دل کرے گا، جس طرح ہماری مرضی ہوگی، ہم اس کو استعمال کریں گے. عورتوں نے اپنے لیے پھر آواز اٹھائی، تحریکیں چلی، انہوں نے اپنی جانیں بھی دی، بہت سارا کچھ ہوا، لیکن اس چیز کو وقتی طور پر دبانے کے لیے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے کیا ہوا؟ چند قوانین بنا دیے گئے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے. ایک اور جال میں عورت پھنس گئی. عورت کو لگا کہ میں میرا بڑا وہ سٹیٹس ایلیویٹ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ایز این آبجیکٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈز میں اور بل بورڈز پر یہی عورت استعمال ہوتی ہے. کیا کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ انسان کے اور مرد کے آنکھوں کو لبھانے کے لیے اور دل کو لبھانے کے لیے ایز این آبجیکٹ آج بھی یوز ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں جن میں آج بھی عورت کی پے مرد کی پے سے کم ہے. تو برابری کا کیا انہیں رائٹ مل گیا؟ نہیں ملا، کیونکہ یہ مین میڈ اصلاح کی کوشش تھی. اور آدمی انسان ہمیشہ بائسڈ ہوتے ہیں، مرد ظاہر ہے اپنی سائڈ زیادہ لیں گے، عورت اپنی مشکلات کو دیکھتی ہے اور اس میں اپنا اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کریٹر ہیں دونوں کے، اس کو زیادہ پتا ہے کون سی چیز کس کے لیے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مردوں کی بات، عورتوں کی بات، اس کے بعد ایک اور فساد نے اس زمین پر سر اٹھا لیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں LGBTQ کا، کہ ننھے اور معصوم ذہنوں کو کس طرح تباہ اور فساد میں انوالو کیا جا رہا ہے، کہ ان کی جڑ سے ان کو یہ کہہ دیا جائے، ایسے کنفیوزڈ مائنڈ پیدا کر دیے جائیں کہ کل کو یہ ان کو جہاں چلائیں گے یہ ذہن وہاں چلیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بچے کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب تمہارے ماں باپ کا حق نہیں ہے کہ وہ برتھ وہ سرٹیفکیٹ پہ یہ لکھے کہ تم لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تمہارا جو جی کرے بڑے ہو کر لکھ لو، تم اپنے آپ کو تتلی لکھو، تم اپنے آپ کو گھوڑا لکھو، تم اپنے آپ کو خرگوش لکھو، یا تم اپنے آپ کو انسان لکھو. اٹس یور چوائس، تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کیا ہو. ٹھیک ہے. اور ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی سنا کہ ایک عورت کا انٹرویو تھا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے دن کا حصہ میں نے بانٹ رکھا ہے، صبح سے لے کر 12 بجے تک میں ایک اس میں ہوں، 12 کے بعد ان اتنے گھنٹوں میں میرا یہ رول ہے، اور اس کے بعد میرا یہ رول. آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جو اپنے آپ کی آئیڈینٹی میں شور نہیں ہے، وہ ایک کانفیڈنٹ انسان بن کر اصلاح فی الارض کا کام کیسے کرے گا؟ اس کو تو صرف اپنی فکر ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. جو میرا دل چاہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری ہزاروں مثالیں ہیں فساد فی الارض کی، جو کہ میں نے کہا کہ کسی کے لیے وہ اصلاح تھی اور کسی کے لیے وہ فساد تھی. پھر انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی ہے کہ مال کے ذریعے، صلاحیتوں کے ذریعے انسانوں کو جکڑ لیا گیا، ایک کولو کے بیل کی طرح ان کو جکڑ لیا جاتا ہے. ایک 17-18 سال کے بچے کو لون کے نام پر جو جکڑا جاتا ہے، وہ ساری زندگی پھر اس جال سے نکل نہیں سکتا. وہ لون شارکس ایسی ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے پیچھے رہتی ہیں، اور وہ ایک آزاد انسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جدید دور میں اصلاح، جیسے کہ میں نے کہا، اور فساد کے نظریے بہت ڈفرینٹ ہیں، ہر ملک کے لیے ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے. ایک ملک میں جو چیز بین ہے وہ دوسری ملک میں کھلے عام اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو انسان یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی سوچ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ آگے نہیں دیکھ سکتا. کس نے دیکھا تھا آج سے 3 سال پہلے بھی کہ یہاں پہ اس سرزمین پر ایسی وبا پھیلے گی کہ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، ایسی لپیٹ میں لے گی کہ انسان کی شکل دیکھنے کو ترس جائے گا. انسان کے پاس صرف اور صرف رابطے کا کیا ہوگا؟ وہ گیجٹس ہوں گے جو اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، بس. اس کے علاوہ انسان اب دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے. کس نے سوچا تھا؟ تو انسان کی سوچ لمیٹڈ سوچ ہے، انسان دور کی نہیں سوچ سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کریٹر کی ضرورت ہے، اور کریٹر کے بھیجے ہوئے اصولوں کی ضرورت ہے. روایتی نظریے میں دیکھیں کہ روایت میں بھی ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں. ہم نے کیا کیا کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. ہم نے بھی روایت میں، ہم نے اب انڈو پاک کی روایت، چونکہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں یہاں پہ اور انڈو پاک سے تعلق ہے، لیکن روایت میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں.
नस्ल परस्ती में हम भी किसी से पीछे नहीं रह गए। हमने भी क्या, उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर कहा और हमने क्या कहा, हमने अरब सुप्रीमेसी कही। अरब आपको पता है कि समझते हैं आज भी कि हमारी जो कौम है, हम जो हैं वो तमाम मुसलमानों से ज्यादा हाई स्टेटस रखते हैं। यही वजह है कि वही इलाही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि इसको हिज्जतुल वदा में उन्होंने एड्रेस किया कि याद रखो किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा पे। लेकिन हमने उसको बुला दिया, उन अहदीस को, उन आयात को, और हमने कहा नहीं नहीं हम ऊपर है। किसी ने कहा मेरी जात ऊपर है, किसी ने कहा मेरा खानदान ऊपर है। क्या ये हम में अभी नहीं है? हम रिश्ते देखने जाते हैं तो हम जातों को टटोलने बैठ जाते हैं। ठीक है, आपकी जात क्या, आपका खानदान क्या, आपके ताल्लुक किधर से? ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं मैंने तो कबीले इसलिए बनाए थे कि तुम एक दूसरे को पहचानो, ना कि ये कि एक दूसरे को डिग्रेड करते चले जाओ। ठीक है, तो हमने भी, मुस्लिम्स तो थे ट्रेंड सेटर्स, जो कि एक जमाने में थे ट्रेंड सेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हमने अपनी किताब को पसे पुश डाल दिया, उस लॉ बुक को पसे पुश डाल दिया, तो हम फिर ट्रेंड सेटर्स की बजाय ट्रेंड फॉलोअर्स बनते रहे। जो ट्रेंड आया हमने लब्बैक कर कर उसको गले से लगा लिया। ठीक है, और आज हमारा अपनी अकल पर हम भी कहते हैं जनाब हमारी अकल, जनाब साइंस जो कहेगी हम उसको मानेंगे। फिर मादी जराए पर हमारा तमाम का तमाम तकिया और तमाम जोर और तमाम कोशिशें हमारी किस पर है कि हमारा कैरियर बन जाए, हमारा घर बेहतरीन हो जाए, हमारा स्टेटस हाई हो जाए सोसाइटी में, मेरा इल्म मुझे यहाँ तक लेकर आया है, मेरी दौलत, मेरी जात और मेरा मेरा कबीला और मेरा खानदान। और इस सारे मेरे मेरे में इंसान भूल गया किसको? मैं को, कि मैं कहाँ से आया था और मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो ये सारे का सारा हमने इसमें तबाही और फसाद इसलिए आया कि हर इंसान मेरे मेरे में लग गया, हर इंसान खुद गर्ज हो गया। और इसका नतीजा क्या निकला कि सब के सब लग गए कोलों की बैल की तरह सिस्टम की गुलामी करने। हम ये देखते हैं कि हमने अपने बेटों को, भाइयों को, शोहरों को सुबह से लेकर शाम तक बिजी कर रखा है, इसीलिए कि घर बड़ा हो जाए, हमारा गाड़ी अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ लें। बच्चों पे हमारा फोकस है कि अब जीसीएसई है, उसके बाद ए लेवल है, हर चीज में टॉप होना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन नौकरी मिलेगी और बेहतरीन नौकरी मिलेगी तो बेहतरीन लाइफस्टाइल होगा। तो हम सब के सब क्या है, 9 to 5 लेबर्स बन गए। और फिर इस्लाह का काम करने के लिए हमने कहा वो मौलवी साहब हैं, ठीक है, इस्लाह का काम हमने दूसरों के सर पे डाल दिया। तो क्या हुआ, इस्लाह तो वहीं की वहीं रह गई। आज हम ये देख रहे हैं क्या इस्लाह हो गई? नहीं हुई, क्योंकि हम सब के सब ने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली। हमने सारी की सारी शिफ्ट कर ली अपनी मादी जराए पर कि वो जब टॉप पे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी बड़े सुकून में गुजरेगी। लेकिन हम ये भूल गए कि जिस वक्त मैं और आप कब्र में जाएंगे तो तब क्या होगा? ना मेरा घर मेरे साथ जाएगा, ना मेरा स्टेटस मेरे साथ जाएगा, ना मेरा इल्म मेरे साथ जाएगा, वो इल्म जो मैंने इस दुनिया में डिग्रीज में, ऑल्दो इट इज इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर चीज की एक अहमियत है और हर चीज साइड बाय साइड चलती है। ठीक है, तो इंसान जो है ये, अब हमने थोड़ा सा रिवायती नजरिया। अब यहाँ पे मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी। अगर आप लोग चैट बॉक्स को यूज करें और चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा लिखें कि आपके नजदीक आपने कोई चीज एक्सपीरियंस की है, रिवायत में आपको क्या लगता है कि कोई चीज हमारी रिवायतों में, कल्चर में ऐसी कोई चीज जो खराबी पैदा कर रही है और करती चली जा रही है और हम उसको ठीक नहीं कर रहे। कोई आप लोग इसमें से कोई अपना इनपुट डालना चाहे। जी सिस्टर्स, आप प्लीज़, आपने जब जो अब तक सिस्टर मिसबा ने बात की उस हवाले से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, प्लीज़ ज़रूर अपने आप को अनम्यूट नहीं करना, आपने सिर्फ चैट बॉक्स में बताना है। जी सिस्टर शाहीन, आप बताइएगा कि लोगों के क्या जवाब आ रहे हैं।
جی بس سسٹر یہی کہہ رہی ہیں کہ بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹس اور اپنی جو منی اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. وہ کیرنگ آن ایکسپلورنگ ویمنز، جیسا کہ آپ نے بات کی. فیملی پرابلمس ہیں، مغربی روایات کی پیروی بہت کرتے ہیں لوگ. ماشاء اللہ بہت جو ہیں وہ سسٹرز ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہیں. اور جیسے ہماری ویڈنگز ہوتی ہیں، ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے رسم و رواج جو ہیں. جی جی الحمدللہ. یعنی کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے ہمارے سسٹم میں، ہماری روایات میں، ہمارے کلچر میں. ہم اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ میں سے آپ کوئی بتائے کہ آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے کوشش کی کہ ان روایات کو چھوڑ دیں، ان روایات کو بدلنے کی کوشش کی؟ اپنے گھر میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کر رہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ آج اپنی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. ہمیں اس کو دوسروں کا جج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. ہمیں وما علینا الا البلاغ، ہم پر صرف پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے، اصلاح ہمیں اپنی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر کہہ رہی ہیں کہ بہت مشکل ہے لیکن کوشش کر رہی ہیں. الحمدللہ آئی ایم ٹرائنگ فار مائی فیملی. یس وی آر ٹرائنگ. اور we should look at our lifestyle and make change as Islamic way. And جی الحمدللہ. جی جی میں کافی پازیٹیو آ رہی ہیں کہ بھی کہہ رہی ہیں الحمدللہ یس آن مائی سنز ویڈنگ. بڑی بات ہے. الحمدللہ. ٹھیک، الحمدللہ. جی روایتی نظریہ جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اب یہاں بھی تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن اس سرکل کو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرزمین دی تھی، اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی زمینیں ہمارے سپرد کی تھیں جو کہ اب ہم نے سرحدوں میں بانٹی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ اس لیے دی تھی کہ ہم وہاں پہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ یہ ہے اسلام کی ٹرو شکل. ٹھیک ہے، میں اور میرے مل کے یمین میں میرے دائیں ہاتھ میں جو اللہ نے دیا، چاہے وہ میرا گھر تھا، چاہے وہ میری چھوٹی سی کٹیا تھی، چاہے وہ ایک دفتر تھا، چاہے کچھ بھی تھا، چاہے کوئی چھوٹی سی دکان تھی، وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے دنیا کو یہ دکھا دینا ہے. تو کیا ہم اپنے اس کام میں، اس ذمہ داری میں ہم کامیاب ہو سکیں؟ اگر ہم اپنے ملکوں کی طرف دیکھیں، تمام، آپ ایک ملک کی طرف مت دیکھیں، اسلامک ملکوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اور ایک خاص طور پہ جو ملک لیا گیا اور واحد ملک جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا، اور اللہ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کے قوانین اس میں لاگو ہوں گے، لیکن وہ کتاب کہیں شیلفوں میں، کہیں الماری میں تالے میں بند ہے، اور ہمیں ملک میں اس کا قانون نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو خرابی اور فساد ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ فوج ہے، پولیس ہے، سرکاری افسر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جج ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی سرے کو پکڑ لیں تو آپ کو لگے گا کہ فساد سارے کا سارا یہیں پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سسٹرز آپ اپنا انپٹ ڈالیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا تھا، یہ زمین دی تھی کہ ہم اس میں اصلاح کا کام کریں گے، اپنے آپ کو بھی درست کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی درستی کا سامان کریں گے. جی واقعی سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لا تو دیا لیکن obviously ہم اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ لیک آف اسلامک ایجوکیشن کے لوگوں کو اس حوالے سے زیادہ علم ہی نہیں ہے. اسلام سے ڈوری یعنی کہ یہ جو دہیج وغیرہ کے حوالے سے وہ پک آور چوائس، ایمان کی کمزوری، دین سے دنیا، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں اونلی پک واٹ وی لائک. جزاک اللہ خیر سسٹر شاہین. آپ بھی دیکھیں کہ میری ہیڈنگ کیا ہے، میں اور میرا مل کے یمین، یعنی کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے
میرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے، میرے اختیار میں جو کچھ ہے، میں اس کی جواب دہ ہوں. میں ملک کی سربراہ نہیں ہوں، اس لیے میں اس کی جواب دہ نہیں ہوں. میں UNO میں نہیں ہوں تو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ جہاں پہ اپوائنٹ کی گئی ہیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا ہے، آپ صرف اس کی مکلف ہیں. تو وہاں پہ آپ نے کیا اس چیز کی کوشش کی کہ ہمارے گھروں میں اصلاح ہو جائے، ہمارے گھر سے، ہماری ذات سے کوئی فساد کا پہلو اس معاشرے میں نہ ہو. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے کوئی حد ایسی نہیں تھی کہ جو ہم نے پار نہیں کی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چوری ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے، بے حیائی میں آج ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ظلم ہے، رشوت ہے، اس کے بعد بدعات کا ایک سمندر ہے جو روز کا روز چلا آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایک بھرمار ہے. پھر جنگیں ہیں، پھر اخلاقی تنزلی ہے. اس قدر مورلی ہم ڈاؤن ہو چکے ہیں. پھر فرقہ واریت ہے، وہی بات کہ میں اور میرا فرقہ، ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کووڈ کے دور میں بھی، اس مشکل دور میں، اس پینڈیمک میں بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اپنے بہت ساری جانیں بھی بچائیں، لیکن اس کا فائدہ بھی کتنے لوگوں نے اٹھایا. ذخیرہ اندوزی ہونے لگ گئی، دوائیوں پہ کاروبار ہونے لگ گیا. کہاں کہاں پہ اس موذی مرض میں بھی ہم نے اپنے آپ کو اصلاح کی طرف نہیں لے جایا گیا. علم کی جہاں تک بات ہے، علم بھی انسان کو آہستہ آہستہ آتا ہے. جہاں پہ ایک سسٹر نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، دیکھیے صحیح اور رانگ کا، رائٹ اینڈ رانگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت کر دیا ہوا ہے. ہر انسان کو پتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، کہ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے. ٹھیک ہے، اور جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس قدر لیول میں بھی نیچے گر گئے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہمارے ہاں جتنا مالدار ہے کوئی، اتنے عزت دار ہے کوئی. ٹھیک ہے، جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنی ہی اس کے معاشرے میں اس کی عزت ہے. تو یہ کس نے بدلا؟ یہ ٹرینڈ ہم ہی نے بدلا نا، ہم ہی نے دوسروں کے ٹرینڈ کو فالو کیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فساد جو ہے وہ قرآن کی نظر میں کیا ہے. ہم نے جدید نظریے میں دیکھا، ہم نے کلچرلی دیکھا کہ کہاں کہاں فساد اور کس کس جگہ ہو رہا ہے فساد. قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو قانون الہی سے ہٹ کر کی جائے گی وہ فساد ہے. ٹھیک ہے، جب بھی انسان اس قوانین سے، اس قانون سے، نظام سے، ضابطے سے ہٹے گا تو فساد برپا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان پھر یہ سمجھتا ہے، آج کا انسان اگر ہم جدید نظریے میں دیکھیں تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرا، مجھ پر صرف حق ہے، میرے اوپر کوئی سوورن، کوئی ہائی اتھارٹی نہیں ہے جو مجھے یہ بتا سکے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے قرآن اس کی جڑ کو پکڑتا ہے. قرآن نے کیا کہا کہ فساد سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک فساد ہے. کہ جب انسان یہ کہہ دے کہ میں کہیں سے نہیں، میں آٹومیٹکلی ایک قدرتی ایک تھا طریقہ نیچرل جس سے میں پیدا ہوا اور اسی طرح میں یہاں سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے اوپر کوئی اتھارٹی کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی. کسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتے کاٹنا فساد ہے، ناپ تول میں کمی کرنا فساد ہے، مال کو روک کر رکھنا فساد ہے، فحاشی ہے، یتیموں کا مال. یعنی ہر دور میں فساد تھا اور الگ فساد بھی تھا، لیکن یہ فساد ہر دور میں تھے، ان کی کوانٹٹی کم تھی. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر فساد بھی موجود ہے اور کوانٹٹی وائز بھی ہم نے تمام کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. اور کچھ فساد تو ایسے ہیں کہ جو اصلاح کے نام پر ہم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تو جی ٹھیک کر رہے ہیں. ہر فرقہ دوسروں کو یہ کہہ کر مار رہا ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں اور وہ غلط ہے، اس لیے ان کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، ان کو اس دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فیصلوں سے ہم انکار کر رہے ہیں. اس میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیہ نمبر 25 میں، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے
اور ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آج ہمارے پاس ایک شکایت کا پلندہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہائے یہ اتنی بڑی آزمائش ہم پر کیوں آ گئی، یہ پینڈیمک ہم پر کیوں آ گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے اور اس میں باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ہم نے اپنی اصلاح کا پروسیس روک دیا، ہم نے اصلاح کا مطلب چینج کر دیا، تو پھر قدرت الہی جوش میں آ گئی، کیونکہ اسے اپنی اس زمین پر اس باغ کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، اس باغ کو سلامت رکھنا ہے اس وقت تک جب تک اس کو پتا ہے، ایک وقت مقررہ تک، ٹھیک ہے، اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فساد نہیں ہٹتا رہے گا اور اصلاح نہیں ہوتی رہے گی تو زمین پر انسان کا رہنا محال ہو جائے گا نا۔ تو جہاں انسان پھر اپنا کام چھوڑ دے گا وہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ کیا کہ انٹروین ہوتی ہے، اللہ کی قدرت انٹروین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس صفائی کا انتظام نہ کرے، اگر اصلاح کا انتظام نہ کرے، تو ہم انسان تو ہر چیز کو قبول، ہر فساد کو ٹرینڈ اور لے کر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے خلاف تو نہ آواز اٹھاتے ہیں نہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی میں اور میرا گھر اور میرا سٹیٹس اور میرے بچے کی فکر ہے، صرف ہمیں تو معاشرے کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا نظام جوش میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین میری ہے، مرضی بھی میری چلے گی، قانون بھی میرا چلے گا، ہاں ایک وقت تک تمہیں تھوڑی سی ڈیل دی جائے گی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے قوانین میرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں نے کیا، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کی ارواح کو بنایا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا واحد خدشہ، آج جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیات بھی پڑھی اور وہ اس سے بڑی زیادہ الحمدللہ کوئنسائڈ ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرشتوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ انسان فساد کرے گا، کیونکہ شیطان کا واحد ہتھیار کون ہے؟ انسان ہے، جس کو وہ استعمال کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اس کی سوچوں کو، اس کی صلاحیتوں کو گڑبڑاتا رہتا ہے، بگاڑتا رہتا ہے، تاکہ انسان اس کا اعلی کار بنتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے بارے میں فساد کا خدشہ فرشتوں کو کیوں ہوا؟ ایک ہی خدشہ ظاہر کیا، صرف فساد کا اور خون ریزی کا، بس اس کے علاوہ تو انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، اس کے علاوہ انہیں کوئی شکایت نہیں تھی انسان سے۔ تو کیوں کی؟ کیونکہ انسان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، اور جہاں اختیار ہوگا وہاں خرابی کا خدشہ ہوگا، جہاں تھوڑی سی ڈھیل دے دی جائے گی، تھوڑی سی رسی دراز کر دی جائے گی تو انسان کہتا بس میں تو اب جو چاہے کروں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عقل بھی محدود ہے اور اختیار بھی محدود ہے، اختیار اینڈ آف دا ڈے صرف اللہ کا ہے۔ اگر اس آزادی کا ناجائز فائدہ ہم اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، وہ زیادہ برا ہے اللہ کی نظر میں قتل سے، ٹھیک ہے۔ کنسپائر کرنا، ایسے پلانز بنا لینا، ایسی سوچیں، ہم نے یہ دیکھا کہ جس میں کہا یہ گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ہر سوچ اور ہر پلان فساد کی ہی ہوتی ہے، کہ کس طرح ہم بگاڑ پیدا کرتے رہیں، کسی طرح کوئی خرابی پیدا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ان پر لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اصلاح کا کام کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی اور اس کے رول ماڈلز بھی ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً بھیجے۔ ہر نبی نے اصلاح کا کام کیا۔ یہاں پہ میں نے حضرت شعیب کا خطبہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور ہم اس سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہر دور میں خرابیاں تھیں اور فساد تھا، لیکن اس کی کوانٹٹی کم تھی، اور آج فساد کی کوانٹٹی
ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہر مسلمان پہ یہ فرض، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جہاں جہاں اپوائنٹ ہو اصلاح کا کام کرتا رہے. اس نے کہا شعیب علیہ السلام نے، اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو. تو سب سے بڑا فساد یہاں پہ انہوں نے اس کی نگیشن کر دی کہ شرک کی. ٹھیک ہے، تو اللہ کی بندگی کرو. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے اوپر ایک ہائر بینگ ہے جس کو مجھے جواب دینا ہے، جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو انسان کے اعمال پھر سوچ سمجھ کے کوئی عمل کرتا ہے نا، کوئی قدم اٹھاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو. لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اگر تم واقعی مومن ہو اور ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے لگو اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے میں درپے ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا تھا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. تو یہ ایک کلو ہے کہ مجھے اور آپ کو اصلاح کا کیوں کام کرنا ہے، کیونکہ ہر نبی نے اصلاح کا کام کیا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارے سامنے قوموں کی ہسٹری بھی موجود ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اصلاح کا کام نہیں کیا. تو اس کو تھوڑا سا اینالائز کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بہنیں مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کہ ایک تو وزن ہوتا ہے نا، جو ظاہر ہم ایک کموڈٹی ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں چیزوں کی خرید و فروخت میں اور اس کے وزن، لیکن اس کے علاوہ معاشرے میں ہم نے کہاں کہاں اپنے وزن رشتوں میں، تعلقات میں، لین دین میں، کہاں ہم نے پیمانے اوپر نیچے کر دیے ہیں، کہاں گڑبڑ ہو گئے ہیں ہمارے وزن کے اور لین دین کے پیمانے، کہاں ہم نے لوگوں کو گھاٹا دینا شروع کر دیا اور فساد برپا کر دیا. آپ میں سے کوئی چیٹ باکس میں لکھے گا؟ جی سسٹر، آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. جی سسٹر کہہ رہی کہ ہم نے نہی المنکر کا کام چھوڑ دیا ہے نا، لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دیا ہے نا. جی جی، اور کوئی ایسی when we مثال کہ جہاں ignore، پہ ہم نے ہاں جی، when we ignore our relationships، اپنے رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اپنے کچھ لوگ اردو میں لکھتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا پڑھنے میں تھوڑا دقت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر اس کی چھوٹی سی ایک مثال لی جائے کہ ہمارا جی سسرالی رشتہ اور میکے کا رشتہ، ہم کیا جی وہاں اپنے پیمانے پورے کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ ہسبینڈ اور چلڈرن سارے کام میں مصروف ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے. اور پھر یہ کیونکہ اختیارات کے لوگوں کے پاس زیادہ ہیں، یہ بھی سسٹر کہہ رہی ہیں، give less importance to our husbands, people are at work. جی جی بالکل، ہم نے اس کو بھی یہ دیکھا نا کہ ہم نے لیبر بنا دیا ہوا ہے اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اور اپنے جی بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، کہ وہ بس جی سسٹم میں ہی چلتے چلے جائیں اور اصلاح کا کام بھول جائیں. جی اور یہ یہ حقوق سارے کام آپ دیکھیں کہ نہ ہو تو سوسائٹی میں ہمارے سامنے کیا ہے کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک جی، ہے، اور ہر کوئی اپنا رائٹ لینا چاہتا ہے لیکن اپنا فرض جو ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہتا. جی بالکل، ہر کوئی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور اپنی اصلاح کا نہیں کرتا. آپ اس کووڈ کی سچویشن میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہم 1 سال سے 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا کیا ہوا؟ ہم سارے بازاروں کی طرف دوڑے، ہم سارے واپس اسی ڈگر پر چلنے کی کوشش کرنے لگ گئے. ہمیں اس پینڈیمک نے کیا سکھایا؟ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سی غیر ضروری چیزیں ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر رکھی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم نے سیکھی، ہم نے اس سے سبق لیا. کیا اللہ جو ہمیں سکھانا چاہتا تھا ہم نے سیکھا؟ کہ آج بھی جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلے گا اور مزید اس میں نرمی آئے گی تو ہم واپس اسی ڈگر پہ چل پڑیں گے کہ جس پر ہم پہلے تھے. ٹھیک ہے، بس یہی ہے نا کہ جس نے بتایا کہ ہم دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں. ہمارا تھوڑے سے میں گزارا جو ہے ہو سکتا ہے لیکن ہم زیادہ جو ہے لینا چاہتے ہیں. سیلفینس ہمارے اندر بہت ہے. اور پھر یہ ہے کہ کافی جواب ماشاءاللہ بڑے کوئک آ رہے ہیں، بڑی تیزی سے جا رہے ہیں.
اپنے اوپر خواہشات کو حاوی کر دیا ہے. When we think my responsibilities are only in my house, but we are responsible for lots more. یہ ہم نہیں سوچتے ہیں. جی یہ تو آپ پیاری بہنوں یہ تو آپ مجھے سمٹمز بتا رہے ہیں نا بیماری کا، یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ حل کس نے کرنا ہے اور کیا حل ہے؟ کیا میں اور آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہاں ایک خاص طبقے کے پاس یہ حل ہے بس وہی کرے ٹھیک ہے، ہم تو اپنے کام میں لگے جی. حل کس نے دینا ہے؟ اصلاح کس نے کرنی ہے؟ چینج آور سیلف، اور یہ کہ قرآن کے ذریعے سے اور دین جماعت کے ساتھ جڑ کے اسٹارٹ فرام ہوم اینڈ امپروو آور سیلف فرسٹ. جیسے کہ اپنا محاسبہ خود کریں ہم. ہر سسٹر اس بات کو سمجھتی ہے کہ ابتدا جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ سے کرنی ہے نا. اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو قرآن سے نالج لیں. اور بالکل تو ہر نبی کا کام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا خطبہ رکھا، ہر نبی کا کام کیا تھا؟ اصلاح. اور یہی قرآن ہمیں دیتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جہاں پہ آپ کو لگے کہ اصلاح ہو رہی ہے وہاں پہ ان کو شاباش دی جائے، وہاں پہ ان کا ساتھ دیا جائے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور ایک دوسرے کی مدد کرو. اور برائی کے کاموں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی ٹرینڈ میں پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں اور ہم برائی کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اصلاح کرنی ہے. قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنا تزکیہ کریں. ہم نے دیکھا کہ جب تزکیہ مین میڈ ہوتا ہے تو اس میں کتنی خرابیاں ہو جاتی ہیں اور وہ نتائج بھی حاصل نہیں ہوتے جو حاصل کرنا چاہتا ہے انسان. جبکہ اسلام نے ہمارے سامنے ریسزم ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسل پرستی کو ختم کیا اور آہستہ آہستہ غلامی کو ختم کیا. کہ وہ جو غلام تھے لوئسٹ کے لوئسٹ طبقے میں، کہ جس وقت اسلام آیا اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور کہا احد احد، تو ان پر کیا کیا قیامت نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ اس وقت کسی اور کے قبضہ قدرت میں تھے. لیکن جس وقت اسلام نے ان کو آزاد کیا تو کیا سیدنا کہا گیا. حضرت ابو بکر نے ان کو سیدنا، میرے استاد کہا، ہمارے استاد کہا، اور حضرت عمر نے ان کو ہمارے استاد کہا. اور کہاں ان کا سٹیٹس ایلیویٹ، یعنی کر کے دکھایا، خود کر کے دکھایا اور دنیا کو وہ فیس دکھایا کہ ہم صرف بات نہیں کر رہے، ہم کر کے دکھانے والے لوگ ہیں، ہم ڈیمونسٹریٹ کرنے والے لوگ ہیں. باتیں تو بہت کر رہے ہیں لوگ، آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ بھرمار ہے. جیسا کہ میں نے کہا سوشل میڈیا پہ ہر چیز کی، ہر اصلاح کی، ہر بندہ اسکالر بنا پھرتا ہے، ہر بندہ ایک فقیہ ہے، ہر بندہ ایک عالم اور فاضل ہے. لیکن کیا کوئی سوچتا ہے کہ میری سے کوئی جو خرابی پیدا ہو رہی ہے کیا میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں ٹھیک کیا؟ میرا کام اصلاح ہے اپنی اور اپنے گرد و نواح کی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اصلاح کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں تھوڑی مشکلات آئیں گی. جب ہم اللہ کے راستہ اختیار کرتے ہیں اور اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پیاری بہنوں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ سب سے پہلی اپوزیشن ہمارے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہو، اپنا کام کرتے چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ بناؤ کو پسند کرتا ہے. اپنے آپ کو بناؤ میں اس طرح جوت دیجئے کہ آپ جہاں پہ ہے وہاں سے روشنی کی کرنیں نکلتی رہیں. ٹھیک ہے، تو سورہ قصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ آخرت کا گھر، کون سا گھر؟ جنت کا گھر، وہ ابدی گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص ہم کر دیں گے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے، کہ میں میری مرضی اور نافساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے جیسے وہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہم اپنے رشتوں میں، اپنے لین دین میں، اپنے کاروبار زندگی میں تو بگاڑ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن عبادات سے سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ نلیفائی ہو جائے گا. وہ ایسے نلیفائی نہیں ہوگا، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، وہ بیج بدلنا پڑے گا.
تھور کا بیج لگایا ہے تو تھور کا درخت ہی نکلے گا، اور اگر آم کا بیج لگایا ہے تو ہی میٹھے آم نکلیں گے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہمیں اٹھ کر کچھ کرنا پڑے گا، صرف بیٹھ کر ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور ہر دور میں جیسا کہ کہا کہ اللہ والوں پر الزام تراشی، ان کے لیے مشکلات، ان کے لیے پریشانیاں ہمیشہ آتی رہی، ٹھیک ہے، ہر دور میں۔ اور سب سے زیادہ پریشانیاں کس نے فیس کی؟ انبیاء پر۔ اگر ہم یہ سوچ کر آج بیٹھ جائیں کہ جی ہم ٹرینڈ کے خلاف گئے، لوگوں کے خلاف گئے، خاندان کے روایات کے، تو جی ہم کیا کریں گے پھر، ہم تو بڑے مجبور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو پھر ٹیسٹ ہے، یہ تو آئے گا، لیکن تمہیں یہ دکھانا ہے دنیا کو کہ اسلام صرف اور صرف اصلاح کرنے آیا ہے، فساد کو مٹانے آیا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے 5 پلرز آف اسلام ہے نا، جو ہمارے ستون ہیں جس پر ہمارا دین کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ نماز میں ہماری صلاح ہے اور اصلاح ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، روزے میں ہم بھوک میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور حج میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ولا فسوق ولا جدال، ٹھیک ہے، فسق کی بات مت کرنا اور میرے بندوں سے جھگڑا مت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والے یہ کام کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں اور حج کر رہے ہوں، اور اس کے باوجود ان کی ذات سے، ان کی گفتار سے اور ان کے کردار سے اصلاح کا کام نہ ہو رہا؟ لوگ آج بھی کیوں الزام لگاتے ہیں اسلام پر؟ کیونکہ وہ اسلام ہماری نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے جسموں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، ٹھیک ہے۔ گھر میں ہم جتنے مرضی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ پوری ہو، حج ہمارے پورے ٹک باکسز ہوں، لیکن اگر ہم نے دنیا کو ٹرو فیس نہ دکھایا اسلام کا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے بغیر تو ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کر دی ہوئی ہے، کہ جیسے توحید نماز کے بغیر نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اگر اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہ ہوئے تو توحید کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر نماز نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزے میں کیا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، ہم بھوک کی، اپنی پیاس کی ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ میں کیا کرتے ہیں، ہم مال کی قربانی دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اور روزہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ اور پھر زکوٰۃ میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں قربانی کر کے، لوگوں کا خیال کر کے دوسرے لوگوں پر۔ اور حج میں، حج مال خرچ کیے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کڑی کے بعد، جب نماز میں پرفیکٹ ہو جاؤ، روزے پہ آ جاؤ، پھر زکوٰۃ پہ آ جاؤ، پھر حج پہ آ جاؤ، اس کے بعد کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ کھڑے ہو جاؤ اصلاح فی الارض کے لیے، اس مشن کے لیے جو نبی تمہیں مشن دے کر گیا ہے، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ کے عناصر کیا تھے، بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ بگاڑ ان سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، ہم نے دوسرے لوگوں کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت ہم اپنے آپ کو دیکھنے بیٹھے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ہمیں اللہ سے بے خوفی ہوگی کہ نو ون ہیز دا اتھارٹی، ہاں اللہ ہے، ہم نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو ہمیں باقی اب بس ٹھیک ہے، اتنا ہی اسلام ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کا اسلام ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر ہم نے اللہ کی ہدایت سے بے نیازی کر دی، ہم نے ہر رمضان میں دورہ قرآن کیا، پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ہم اس کی پورے قرآن کی سیر کی، لیکن اپنے لیے 1.2 ایکٹ، 1.2 فالو ہم نے نکال کر نہیں رکھا۔ پھر خود غرضی ہم نے دیکھی کہ میری لائف ٹھیک ہے، میرے بچے ٹھیک ہیں، وہ سیٹل ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کے کیریئر بن گئے، تو الحمدللہ میں کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بے راہ روی کا جو ہم نے، اس سوسائٹی نے ہمیں ایک سلوگن دیا، وہ ہم نے بھی قبول کر لیا کہ ڈو وٹ ایور یو لائک، یو اونلی لیو ونس، زندگی تو ایک بار ملتی ہے، اس کو اچھے سے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک فقیروں کی زندگی گزارے اور کچھ اچھا کھائے، کھانا پینا بھی اور پہننا بھی اس کے لیے حرام ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن پرائرٹیز چینج کرنی ہے کہ ہمارا کھانا پینا ہی صرف، ہماری جب پارٹیز شروع ہوتی ہیں تو بس پھر اسی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے، فوڈ سٹریٹس بھری پڑی ہیں ہماری کھانے پینے، آج ہوٹل اور ریسٹورنٹس کھل جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ قطاروں کی قطاریں لگ جائیں گی، اور ہمارا پھر وہی
طور طریقہ ہو جائے گا جس پر ہم پہلے تھے. ٹھیک ہے. تو بگاڑ کے عناصر میں اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی کہ ہر شخص، ہر جماعت، ہر ادارہ اس لیے اٹھا، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو اصلاح کی ضرورت ہے. میں تو ٹھیک ہوں، میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اور آپ بھی جب دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، آپ میں ساری خرابیاں ہیں، میری ساس بری ہے، میرا شوہر برا ہے جو مجھے اس برائی کی طرف نکالتا ہے، لاتا ہے، اور میں اس کی وجہ سے مجبور ہوں، میں اپنے خاندان کی وجہ سے، میں اپنی رسموں کی وجہ سے مجبور ہوں. ہر شخص دوسرے کو بلیم کرنے کو تیار ہے اور کوئی بھی اپنی اصلاح کرنے کو فکر مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں سے سب سے although it's a very strict kind of practice، لیکن چونکہ ہمیں بھی کرائی گئی تھی اور ہم مومن ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ دن میں کئی بار موت کو یاد کیا کرو. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کر لیجئے سارے، اور یہ تصور کیجئے کہ میں اپنی قبر میں ہوں، اور ایک نیکی آپ یاد کیجئے کہ وہ نیکی میرے سامنے آئی اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے رسم و رواج یہ نہیں ہے، کیا کریں جی، لوگ کیا کہیں گے، میرے شوہر کو پردہ پسند نہیں ہے، یا کسی بھی وجہ سے میں نے وہ نیکی نہیں کی. اور آپ کو قبر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر آپ نے وہ نیکی کی ہوتی تو آج وہ روشنی، وہ بلب بن کر، لائٹ بن کر آپ کی قبر میں ہوتی. تو آپ کی قبر میں اندھیرا اس لیے ہے کہ وہ آپ نے نیکی نہیں کی تھی. تو آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی، وہ پچھتاوے کی اور وہ ریگریٹ کی کیا سچویشن ہوگی. کیونکہ قبر میں تو خاندان نے، رسم و رواج نے ہمیں اتار کر چند لمحوں میں ایک دعا کر کے اور وہاں سے رخصت ہو جانا ہے. کوئی شخص، کوئی خاندان آپ کے ساتھ قبر میں نہیں اترے گا. قبر میں روشنی ہوگی تو ہمارے اپنے اعمال کی ہوگی. قبر میں وحشت کے ساتھ ساتھی ہوں گے وحشت کے، تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایم شور کہ تصور کیا ہوگا اپنے آپ کو، آپ نے کیا اپنے آپ کو سوچا جب آپ نے آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو قبر میں تصور کیا. کوئی بہن اگر یہ بتائے کہ اسے کیا محسوس ہوا. کوئی بہن اگر چیٹ باکس میں لکھنا چاہے. بہت خوفزدہ ہوں گے، یہی زیادہ لکھتے ہیں، یا کہ مثلا کہ آنسو جو ہیں وہ آنکھوں سے نکل رہے ہوں گے. ریجیکٹ ہوگا بہت، مثلا کہ ہوگا اس میں بے بسی کی کیفیت ہوگی. جی. خود جو ہے وہ بندہ، وہ یہی مثلا کہ شرمندگی، ریگریکٹ زیادہ جو ہے وہ سسٹر جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. یعنی کہ ہمارے پاس اس وقت ریگریٹ بھی ہوگا، شرمندگی بھی ہوگی، اور انتہا درجے کی حسرت اور پچھتاوا ہوگا کہ کاش اس دن میں نے اپنے نفس کو پیچھے کر دیا ہوتا، اور کاش میں کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ نیکی کر لیتی تو آج میں اس اندھیرے کوٹری میں نہ بیٹھی ہوتی. ٹھیک ہے. اس اندھیرے میں کوئی تھوڑی سی لائٹ میرے پاس ہوتی. ٹھیک ہے. میں جو خوف زدہ ہوں، میں جو وحشت زدہ اس وقت ہو رہی ہوں، کوئی نہ کوئی ساتھی میرے ساتھ ہوتا، میں اکیلی نہ ہوتی اس قبر میں. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو مبارک دیجئے اور اپنے آپ کو خوش ہو جائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ابھی وہ سچویشن آپ پر نہیں آئی. ٹھیک ہے. ابھی ہم زندہ ہیں اور ابھی ہمارے پاس چانس ہے. ہر اٹھتی صبح تک، ہر صبح جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیا چانس ہمیں دیتے ہیں کہ آج تمہارے لیے ایک اور زندگی کا دن دے رہا ہوں، آج میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو. تو میں نے اور آپ نے اور ہم نے اس چانس کو اویل کرنا ہے. آج کے بعد کسی نیکی کو ہم اس لیے اگر ٹھکرا دیں کہ میرا خاندان، میری رسم، میرا یہ، میرا وہ، میرا نفس، تو 10 بار سوچئے گا کہ یہ ساری چیزیں تو میرے ساتھ قبر میں جانے نہیں والی. قبر میں کون جانے والا ہے؟ میں اس کا ساتھ دے دوں کہ جو میرے ساتھ قبر میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے آج
ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے جو بیٹھے ہیں، ہم اس چیز کو، اس پوائنٹ کو اپنے سامنے رکھیے گا، اور آج سارا دن آپ اس پر سوچئے گا اور نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم نیکی کر رہے ہیں اس کو ہمارے لیے قبر میں روشنی بنا دیجیے گا، ہوا کا انتظام ان نیکیوں سے کر دیجیے گا، اللہ ہمیں گھبراہٹ سے ہمارا انتظام ہو جائے ان نیکیوں کی وجہ سے، ہم گھبرائیں نہیں ادھر، ہم وحشت میں نہ آئیں، ہم دہشت میں نہ آئیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم نے معاشرے میں اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اکیلے اکیلے کام تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اگر ہم اکیلے کھڑے ہیں تو بڑی حد ہم اپنے گھر کو کر لیں گے ٹھیک، یا اپنے بچوں کو کر لیں گے ٹھیک، لیکن اس خود غرضی سے ہی مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ ان تمام عناصر کو جو صلح کرنا چاہتے ہیں، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک جگہ منظم کیا جائے، ایک جماعت سے جوڑ دیا جائے، اور پھر جب ایک آپ یہ دیکھیں کہ میدان خالی چھوڑ دیا جاتا ہے نا تو وہاں شیطان اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو تھنک ٹینک جو فساد کے پلاننگ کر رہے ہیں وہ اکیلے اکیلے نہیں کر رہے، وہ بڑی سوچ بچار کے بعد، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی ٹائم کے ساتھ اور بڑی صلاحیتیں یوز کر کے، بیسٹ صلاحیتیں دنیا کی یوز کر کے وہ اس کو کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ اور فرعون کی مثال ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام کے تمام جادوگروں کو پوری وہاں سرزمین سے اکٹھا کر لیا کہ آ جاؤ سارے کے سارے، اور میدان خالی نہیں چھوڑنا، اس شخص کو ہم نے نا امید کر دینا اور ہم نے ہرا دینا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ منظم ہو کے برائی کام کرتی ہے، تو اسی طرح اچھائی کو بھی اور صالح عناصر کو بھی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا خوف ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں اور دوسروں کو بھی دیں کہ وی آر اکاؤنٹیبل ہر چیز کے لیے، اور پھر جب ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی آ جائے، اللہ کی محبت بھی آ جائے، تو اب فالو کیا کرنا ہے؟ فالو ہم نے کرنا ہے قرآن کو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو، اور پھر نظام انسانیت وہ ہو جس میں رنگ، نسل، ملک سب سے بالا تر ہو کے ہم کام کریں۔ ہم یہ اصلاح اس لیے نہ کریں کہ نہیں جی یہ تو مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے یہ جائے، اس کا جو بھی ٹھکانہ یہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ نہیں، اس سرزمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو ایگزسٹ کرنے کو کہا ہے، ہمیں بھی اللہ نے اس سرزمین پر، ہمارا کوئی حق نہیں ہم یہ کہہ دیں کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے، یا اس کو اس دنیا کی جو ہے وہ اچھی چیزوں پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے یا حق نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، صرف سارے کا سارا حق ہمارا ہے، نہیں، اللہ نے اس کو بھی سرزمین پر جگہ دی ہے۔ جب اللہ نے یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا تو ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد عمل صالح میں ہماری ذاتی صالح ہو ہمارے اعمال، اور اس کے علاوہ کلیکٹیو ہمارے اعمال بھی ہو انشاءاللہ۔ تو انسان کی پونجی کیا ہے؟ اسلام کیا تیار کرنا چاہتا ہے؟ اسلام کی پونجی انسان ہے، انسان میں انویسٹ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انویسٹمنٹ کیا تھی؟ وہ مٹھی بھر انسان تھے، وہ صحابہ کرام تھے جن کی انہوں نے اصلاح کر دی، اور پھر معاشرے میں انہوں نے پھیلا دیا کہ اب جاؤ اور اصلاح کا کام کرو، ٹھیک۔ تو اسلام انویسٹ کرتا ہے انسانوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ایسا انسان بنیں، اور مسلمان کی مثال تو جو دی گئی ہے بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایمان والے کو اور مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ شجر طیبہ اور شجر خبیثہ، یہ دونوں کا کنٹراسٹ آپ دیکھیں کہ شجر طیبہ ایسا ہو مسلمان کہ جہاں پہ کھڑا ہو اس کی ہر شاخ، اس کی ہر روٹ، اس کا ہر پتا پتا اور پھل اور پھول، ہر چیز تمام مخلوقات کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، سود مند ثابت ہو، کہیں سے وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ جبکہ شجرہ خبیثہ جو ہوتا ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ اس کی کوئی شیڈ ہے، نہ اس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہے معاشرے میں۔ تو ہمیں شجرہ طیبہ بننا ہے کہ گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان ہو، ہمارے گفتار بھی جب ہم بات کریں اسلام ہماری اصلاح کی بات ہو، اور جب ہم کوئی کام کریں، جب ایکشن کریں تو نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ سچا ہے اس لیے کہ مسلمان ہے، یہ ایماندار ہے اس لیے کہ مسلمان ہے، یہ اپنے آپ اپنی بات کا پکا ہے، یہ وعدے کا پکا ہے اس لیے کہ مسلمان ہے، اور یہ کمٹمنٹ کا پکا ہے اس لیے کہ مسلمان ہے۔ ہم ساری بہنیں یہاں پہ ایک جماعت سے بہت ساری ہم جڑی ہوئی ہیں، UKIM سے الحمدللہ، جس کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ دیا جا رہا ہے
ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اجتماعیت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے اعمال ہم مل کر کریں کہ دنیا کو یہ نظر آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ جو جماعت اصلاح کا کام کر رہی ہے. اور کمٹمنٹ اس میں کتنی ضروری ہے، ہماری یہ کمٹمنٹ کہ ہمیں امیر نے کہہ دیا سمینا تو ہم نے کہہ دیا، اطانا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ شجرہ طیبہ. اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گی کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کہا کہ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقویٰ کی، سچ بولنے کی، عہد پورا کرنے کی، امانت ادا کرنے کی، خیانت سے اجتناب کرنے کی، یتیم پر رحم کی، پڑوس کا خیال رکھنے کی، غصے پر قابو رکھنے کی، بات میں نرمی کی، سلام کرنے کی، امام کا ساتھ نہ چھوڑنے کی، قرآن میں سمجھ پیدا کرنے کی، آخرت کی محبت کی، حساب و کتاب سے ڈرنے کی، امیدیں کم رکھنے کی اور عمل بہتر کرنے کی. اور تمہیں منع کرتا ہوں کسی مسلمان کو گالی دو یا کسی جھوٹے کی تصدیق کر دو یا کسی سچے کو جھوٹا ٹھہراؤ یا کسی عدل پرور امام کی نافرمانی کرو یا زمین میں بگاڑ پیدا کرو. تو یہ تمام عناصر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور ہر معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ہم نے اس بگاڑ کو سدھارنا ہے. جس معاشرے میں یہ چیزیں پنپتی ہیں وہ اصلاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ فساد میں ان پٹ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے اور میں آپ سے چیٹ باکس میں لکھیں، اگر آپ اس کے بعد مائک کو انمیوٹ کریں اور ایک دو سسٹرز کو ٹائم جو بھی آپ ٹائم دیکھیں، انشاءاللہ کپل آف سسٹرز سے ہم بات کریں گے. آپ سب سے پہلے اپنے چیٹ باکس میں لکھیں یا اپنی نوٹس میں لکھیں کہ جب آپ کے گھر میں واشنگ مشین خراب ہو جاتی ہے تو آپ کتنے دنوں میں اس کو ٹھیک کرواتے ہیں. یہ سوچ کا پروسیس ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گی اور میں یہ دیکھوں گی کہ آپ کی اور ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اب واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے تو کیا آپ پینک ہو رہے ہیں؟ کتنے دن لگائیں گے آپ کسی مکینک کو بلانے میں یا آپ اس کو بدلنے میں؟ سسٹر شاہین آپ دیکھ رہی ہیں چیٹ باکس؟ جی 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 میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ایک دو سسٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے ہینڈ ریز جی کریں، اینڈ دو پہ اور سسٹرز کو لے سکتے ہیں جی انشاءاللہ. وہ اینڈ پہ ہم لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اینڈ پہ لیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک جی ہے، ان سوالوں کا جواب آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے، اینڈ پہ جو سوال ہوگا اس پہ پھر آپ بات کریں گے. جی بس یہی زیادہ سسٹر دکھ رہی ہیں کہ we will try to as soon as possible، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کریں گے، سیم ڈے کریں گے، جلدی کریں گے ٹھیک ہے اور امیڈیٹلی کریں گے. جی، یہی یعنی کہ ہماری پرائرٹی میں ہوگا کہ ہم پریورٹیز. ہاں جی. جی. پھر آپ کی ہیٹنگ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، یا بوائلر آپ سمجھ لیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ خراب ہو جائے تو کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے آپ اس کے بغیر وہ آپ تو کی شاید اس سے بھی پہلے. جی فوراً کریں گے. واہ فوراً کریں گے، اسی ٹھیک دن ہے، کریں گے، جلدی فوراً کریں کریں گے، گے. سو پاسبل کریں گے، امیڈیٹلی کریں گے. اور اب اس سے زیادہ بڑی چیز جو اس وقت ہماری مٹھیوں میں ہمارے دل آ جاتے ہیں کہ فون خراب ہو جائے تو کتنے دن انتظار کریں گے اس کو بدلنے میں یا اس کو ٹھیک کرنے میں. مصباح یا تو گھنٹے کے ہیں نا، دن نہ کے ہیں. یہی اسی میں کہہ رہی وقت. ہوں کہ اس کو تو سوچ کے ہمارا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ فون جی خراب ہو جائے. سسٹر کہنے اسی وقت کریں گے، 1 منٹ میں کریں گے، سیم ڈے کریں گے، فوراً. بالکل. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ساری ہماری پرائرٹیز ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے مادی زندگی اور ہماری یہاں کی زندگی میں کوئی خلل نہ آئے، اور جیسے ہی خلل آئے ہم پینک ہو جاتے ہیں کہ فوراً سے پہلے ہم اس کو درست کر لیں. اب ہم انمیوٹ کریں گے مائکس اور سسٹر سے پوچھیں گے کہ جو خرابیاں ہم سے ہو گئی ہیں، جو جھگڑے ہم نے علم آنے سے پہلے کر دیے یا ہم میں جو خرابیاں تھیں ان کو درست کرنے میں ہم نے اتنی دیر کیوں کی یا دیر کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. مجھے پتا چل گیا کہ زندگی کے اوپر بھروسہ بہت ہے نا. جی میں چاہوں گی کہ سسٹر شازیہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ. سسٹر شازیہ. جی السلام علیکم. جی میرے خیال میں یہی چیز ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی اصلاح میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہماری اصلاح ہوئی ہے، ہم ٹھیک ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے.
جی میرا جزاکم اللہ. جی اب سسٹر شہینہ خالد اگر آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہوں گی کہ وہ جیسے کہاوت ہے نا کہ ہمیں دوسرے کی آنکھ کا جو تنکا ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور اپنا جو ہے وہ شتیر نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایگو بہت آتی ہے. ایگو جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کوئی اقدام کر لیا پہلے ہم نے قدم اٹھایا تو اس میں ہماری ایگو ہرٹ ہوگی. یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل. جی جزاکم اللہ بالخیر. ایک اور سسٹر کو لے لیں, کیا خیال ہے مصباح؟ جی جی بالکل ابھی ہے ٹائم, آپ لے سکتے ہیں. جی آپ ایڈمن سے پوچھ لیں, ہمارے پاس ٹائم اگر ہے تو آپ لے سکتے ہیں. جی ربیمہ امتیاز ہیں, وہ اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر. جی سسٹر بات کریں, آپ انمیوٹ ہیں, آپ کی آواز نہیں آ اب رہی. ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. جی حمزہ بات کرنا چاہیں گی پلیز, اپنے آپ کو انمیوٹ کرو. جو سسٹر بات کر چکی ہیں اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. میں بھی یہی کہوں گی کہ جو پرائڈ ہے نا, ایگو, گھمنڈ, یہ سب بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے. تو اس آئینے سے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, تو اس لیے بہت دیر ہو جاتی ہے. ہم نے اس پوائنٹ پہ بھی بات کی کہ ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں ہے, اپنی اصلاح نہیں کرتا. تو آپ جی جی کون بات کر رہا ہے؟ جی جی بولیں. جی میں یہ کہنا چاہتی تھی, مجھے ایک یہ بھی پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی تھی کہ جیسے اصلاح کے بارے میں سسٹر بتا رہی تھی, ہم لوگوں میں یہاں رہتے ہوئے اسپیشلی یہ یورپ میں رہتے ہوئے یہ بہت کنسیپٹ ہو گیا کہ جی نہیں, جو ہر بندے کی اپنی مرضی ہے, ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, جو لگا ہوا لگا رہنے دو, کسی کے معاملے میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی, کسی کو کچھ نہیں کہنا, اس کی مرضی. یہ چیز بہت زیادہ ہم لوگوں نے یہاں سے سیکھی ہے, یہ ان گوروں میں رہ کے یہ چیز سیکھی ہے کہ نہیں, جو لگا ہوا اس کو لگا رہنے دو, کسی کو کچھ نہیں کہنا. جی بالکل جی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. جی جی آپ مصباح. جی بہنوں نے بڑی ظاہر ہے پن پوائنٹ کی ہیں, بڑی اچھی باتیں انشاءاللہ کی ہیں. میں ایک آدھ سسٹر سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپنی ذاتی اگر کسی کو برا نہ لگے تو اگر وہ کرے کہ ہم میں جب برائی میرے میں آ گئی, میرے کوئی جھگڑا ہو گیا, میرے سے کوئی خرابی ہو گئی, ساس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, تو کیا میں نے اس کو ٹھیک, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, میں نماز پڑھوں گی, 2 ایکسٹرا نفل پڑھوں گی, اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن جو خرابی کا بیج ہم نے معاشرے میں لگا دیا وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم. وعلیکم السلام. جی میں اس بارے میں بولنا چاہوں گی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو میں پرسنلی اپنی بات کروں گی. میں تو پھر فوراً ایک تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے ہمت دیں کہ میں اس بندے سے معافی مانگ سکوں, اور پھر کرتی بھی ہوں. معافی مانگنے میں آر نہیں محسوس کرتی کہ میں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, میں مانگ لیتی ہوں معافی, کہ آگے جا کے ہمیں زیادہ بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی, اس سے بہتر ہے کہ ہم. اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو دوسرے کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. وہ بندہ سوچتا ضرور ہے کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس نے پھر اس کو اصلاح کرنے کی یا صحیح کرنے کی بھی کوشش تو کی ہے, قدم بڑھایا, تو پھر دوسرا انسان بھی اس طرف قدم بڑھاتا ہے, پازیٹیوٹی کی طرف. الحمدللہ یہ ہے باجی بات. مجھے تو سکون ہی جی نہیں آتا جب تک معافی نہیں مانگ لوں. جی بالکل بالکل. الحمدللہ جی الحمدللہ. تو یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا پروسیس اس وقت شروع ہوتا ہے صلح کا اور اصلاح کا, جب اٹھ کے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں, صرف جی بیٹھ اللہ سے یہ معافی بے چینی ہوتی ہے کہ ہم سے یہ کام کیوں ہو گیا. جی میرے ساتھ ویسے باقیوں کے ساتھ تو اتنا نہیں رشتوں میں, لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ اکثر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں, تھکی ہوتی ہوں, تو اس کو کچھ کہہ دیتی ہوں, تو مجھے پھر رات کو سونے سے پہلے جب تک میں اس کو گلے نہ لگا لوں, معافی نہ مانگ لوں, پیار نہ کر لوں, تو مجھے چین نہیں آتا, میں سو نہیں سکتی. میں چاہے نماز پڑھ بھی لوں لیکن میرے دل کو بے چینی سی, گھبراہٹ سی لگی رہتی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کچھ مسنگ ہے, سم تھنگ از وینٹ رانگ, ایسے فیل ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور کہا یہ جاتا ہے نا میں کہ جی کافر کے اس میں لیے یہ تو کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں اگر ہمیں پتہ ہوگا نا, تو پھر ہم
فوراً سے پہلے جو ہے نا یہ چیز ہم کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. اگر ساس کے ساتھ یہ چیز کی ہے تو وہ وہی معاف کریں گی تو اللہ معاف کرے گا. اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو پھر ہم سے یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر آپ سب بہنوں کا. جیسا کہ جی جی سسٹر مصباح، میرے خیال اب کا ٹائم کی کمی ہے جی تو میرے خیال کافی ہم السلام بات کر علیکم. چکے ہیں. ذرا ایک بات ذرا آخری بہن سے بات کر لیتے جی ہیں آپ کر پھر لیں، سسٹر. آخری ایک بہن کر لیں. جی جی کر جی لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گناہ توبہ کا ہے تصور کہ پہلے ندامت ہو اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا احساس ہو اور ندامت ہو اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں. اور یہی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جب کسی کا دل خراب کرتے ہیں تو ہمیں جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگ لیتے تو ہم چاہے کتنی بھی عبادت کریں تو قیامت والے دن تو ہمیں شرمندہ ہونا ہی پڑے گا. تو بہتر ہے کہ دنیا میں ہی ہم ایک دوسرے کو معاف کر. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ. اور انسان کا سب سے بڑا حق ہمارا کیا ہے؟ ہم پر بحیثیت مسلم ہمارا یہ فرض ہے، اور دوسرے کا حق ہے کہ ہم اس کی بھی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں. یہ سب سے بڑا ہمارا فرض ہے نا، جو مشن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں کہ ہم اپنی بھی اصلاح کرتے رہیں، تزکیہ کرتا رہیں اور دوسروں کی بھی. اور ہماری نیندیں کسی گناہ کے بعد، کسی غلطی کے بعد اڑ جانی چاہیے. جیسے کہ فون خراب ہونے کے بعد نیندیں اڑ جاتی ہیں، جیسے ہم میٹنگ کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر جب اخلاقی برائی کوئی آ جائے تو اس کے لیے بھی ہم اتنے ہی بے چین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کنکلوڈ کی طرف چلیں گے. یہ میں آپ سے رائے لینا چاہتی تھی لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اوور ویلمنگلی اندھیرا ہے. ٹھیک ہے، تو مومن کو یہ چیز نا امید نہیں کرنی چاہیے، اور مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہر طرف ہو رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے، چلو جی کوئی بات نہیں، پھر اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں مومن ایک چھوٹی سی کٹیا میں بھی بیٹھا ہے وہ بھی ایک چراغ کی طرح ہے. اس کو چراغ کی طرح روشن ہونا ہے کہ وہ چاہے چھوٹی سی لائٹ ہو معاشرے میں، اس کی طرف سے جیسا کہ میں نے کہا گفتار سے اور کردار سے روشنی نکلنی چاہیے. اس کے چاہے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو ارد گرد، وہ مومن ہے، وہ دور سے پہچانا جائے کہ ہاں ادھر سے روشنی آ رہی ہے، وہ یقیناً کسی مسلمان کا گھر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے گھروں کو ایسے روشن کر دیں، اصلاح کا منبع بنا دیں کہ لوگ دیکھیں اور پھر کہیں کہ واہ یہ ہے اسلام. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. اب اوور ٹو یو. انشاءاللہ یہ اپیل ہے آپ کے سامنے UKIM کی. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین، آپ کے یہاں بیٹھنے کا اور آپ کے سننے کا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ بالخیر سسٹر مصباح، ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے آپ نے اصلاح فی الارض جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا، بتایا، اس کو کھول کے ہمیں بیان کیا الحمدللہ. اور بہت بہت شکریہ تمام سسٹرز کا جنہوں نے حصہ لیا اس میں، اور اب تک بھی جیسے کہ ہینڈ ریز کی اور چیٹ باکس میں بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا الحمدللہ. بس میں چاہوں گی کہ جو بھی آپ کے دل میں بات ہے، جو شیئر بھی کرنا چاہتے تھے، آپ اپنے پاس لکھیں، اپنی اصلاح کے لیے لکھیں، دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور جیسے کہ سسٹر مصباح نے ایک بہت ہی اہم بات، جن کے ساری باتوں کو اگر میں اس میں دیکھوں تو جو مجھے نظر آیا کہ جہاں اختیار ہوگا وہاں فساد کا اندیشہ ہوگا. تو ہم دیکھیں کہ کن کن جگہوں پہ، کن لوگوں کے ساتھ، کن معاملات میں ہمارا اختیار ہے، ہم کہیں اس اختیار کو غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کل قبر میں جا کے اپنی جو ہے وہ اپنی بات کا جو ہے اس کو جواب دینا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل اللہ رب العزت نے چاہا تو پھر آپ کے ساتھ UK کا ٹائم 12 بجے اور یورپ سے جو سسٹر ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 1 بجے کا ٹائم ہوگا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آپ جو ہے وہ ہمارا جو ہے اس پروگرام کو جیسے کہ آپ یہاں پر بھی آپ سن لیں، ٹیم کے اوپر بھی، اور YouTube پر بھی، اور فیس بک پر بھی، انسٹاگرام پر بھی آپ جو ہے اس کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. بس بالکل اپنے اس بات کا اختتام کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور آپ کے سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے ای میل سسٹر کی، یہاں پر آپ کے سامنے ہے، انسٹاگرام ہے UKIM سسٹرز کا، اور واٹس ایپ گروپ پہ کا بھی نمبر آپ کے سامنے ہے.
اور آپ اس پہ بھی جوائن کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فون آ رہا ہے. تم کتنے جا رہے ہو؟ السلام علیکم. جی سعدیہ. ہلو. السلام علیکم باجی. آپ اپنا میوٹ کر لیجئے مائک. وہ ہو نہیں رہا تھا. میں نے کیا تھا لیکن اب بند کر دیتی ہوں. کیا خیال ہے؟ جی لیو کر لیجئے پلیز. ہاں میں آپ کو لیو کر لیتی ہوں کیونکہ وہ بند ہی نہیں ہو رہا نا. میں نے سوچا پیچھے سے آپ نے کر